پولیو سے اس کی دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو گئی تھیں۔ علی گھر کے کچی مٹی کے صحن میں اپنے نیم مردہ اور نیم زندہ وجود کو گھسیٹ گھسیٹ کر خود پر ثابت کرتا کہ وہ زندہ ہے۔ بابا اس کے لیے بیساکھیاں لایا تو دھڑکتے دل کے ساتھ علی نے بیساکھیاں اپنی دونوں بغلوں میں جمائیں۔ ایک قدم لیا، پھر دوسرا قدم اور پھر تیسرا قدم لیا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی آنکھوں سے ایک ایک قطرہ کچی مٹی کے فرش پر گر جاتا، مگر مٹی کا فرش اس کے آنسوؤں کو یوں جذب کر لیتا جیسے وہ قطرے زمین پر گرے ہی نہ تھے۔ صحن کے کونے میں لکڑیوں کے چولہے پر روٹی پکاتی ماں جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی، چولہے میں پڑی گیلی لکڑیوں کے دھوئیں نے ماں کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا تھا۔ رات کو علی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ کل سے اسکول جایا کرے گا۔ سب نے مخالفت کی، مگر ماں نے علی کا ساتھ دیا کہ وہ چاہتی تھی کہ علی بڑا ہو کر صاحب بنے۔ اسکول علی کے گھر سے بہت دور تھا، جہاں تک کم از کم بیساکھیوں سے جانا بہت مشکل تھا۔ علی چنگچی پر بیٹھنے کے لیے بیساکھیوں سے سڑک تک نکلتا تو اس کی سانسیں پھول جاتی تھیں، مگر وہ کسی سے گلہ نہ کرتا، مبادا اسے اسکول ہی سے نہ اٹھا لیا جائے۔ اسکول میں سب اسے لنگڑا کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ دکھی ہو جاتا تھا۔ رات اس نے ماں سے رو رو کر کہہ دیا کہ اسکول میں سب اسے لنگڑا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ماں نے اپنے پلو سے اس کی آنکھیں صاف کی اور بولی، آج لوگ تمہیں کچھ بھی کہہ لیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کل لوگ تمہیں صاحب کہیں گے، علی صاحب۔ آج اسکول کی چھٹی کے وقت وہ بڑے لڑکوں نے اس سے بیساکھیاں چھین لی تھیں۔ وہ زمین پر گر گیا تھا۔ لڑکے اسے لنگڑا لنگڑا کہہ کر چڑھا چڑھا کر بیساکھیاں تلوار کی طرح آپس میں لڑانے لگے تھے۔ اس لڑائی میں جب اس کی ایک بیساکھی ٹوٹ گئی تو وہ دونوں لڑکے بیساکھیاں زمین پر پھینک کر بھاگ گئے تھے۔ علی نے خود کو گھسیٹ کر بیساکھیوں کے قریب کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اسکول کے باہر چنگچی والے نے جب سواریاں بٹھا لی تو اسے سوار ہونے کے لیے لنگڑا کہہ کر پکارا۔ علی نے چنگچی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے زمین پر پڑی لکڑی کے ایک ٹکڑے کو رومال سے باندھ کر اپنی بیساکھی کو جوڑ لیا۔ آج اس کا پیدل ہی گھر تک جانے کا ارادہ تھا۔ بیساکھی باندھ کر اس نے خود کو پکارا، اٹھو علی صاحب۔ زمین سے اٹھتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، مگر ایک عجیب سی چمک بھی تھی۔